بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں 800 نمبر حدیث پاک تک ہم پہنچے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے 801 نمبر حدیث پاک ذکر کریں گے۔ اس میں حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجود، اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے اور دو سجدوں کے درمیان ان سب کا وقت برابر ہوتا تھا، یعنی سرکار ہر رکن کو تقریباً برابر کرتے تھے۔ یہ اکثر عادت مبارکہ تھی، ورنہ کبھی یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے سجدے کو بہت طوالت دی ہے۔ کبھی آپ کا قیام زیادہ لمبا ہوتا تھا، باقی ارکان کم ہوتے تھے۔ تو یوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات کسی خاص رکن کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں طوالت ضرور فرمائی ہے، لیکن جو اکثر سرکار کی عادت مبارکہ تھی وہ یہی تھی کہ بڑا ہر رکن کو متوازن طریقے سے ادا فرماتے تھے کہ ہر رکن دوسرے رکن سے مشابہ ہو جاتا تھا۔ ورنہ اکثر یہ ثابت ہے کہ سرکار نے قیام طویل کیا، ایک یہ بھی ہے، اور دوسرا سجدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل کیے ہیں بعض اوقات۔ تو یہ ان دو رکنوں میں خاص طور پر بہت زیادہ طوالت ثابت ہے، لیکن یہ بیان ہے عام نارمل حالت میں اور اکثر عادت مبارکہ کا۔ 802 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت مالک بن الحویرث کہتے ہیں، یہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن الحویرث ہمیں دکھا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی، اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا۔ ذریعے ہوئے اور خوب اچھی کیا، پھر رکوع کیا، پھر اچھی طرح رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور سیدھے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس بوڑھے ابو برید کی طرح نماز پڑھائی۔ اس سے حضرت عمر بن سلمہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ جب انہوں نے دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھایا تو سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے۔ یہ بھی ہم نے تھوڑا سا اس کا بیان کیا تھا کہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا وہ دو طریقے سے دیگر کے اندر منتقل کرتے تھے، ایک قولی اعتبار سے اور ایک فعلی اعتبار سے، یعنی عمل کے اعتبار سے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ تبلیغ دین کے دونوں طریقوں کو اختیار کریں، کبھی ہم قول سے تبلیغ کریں اور کبھی اپنے عمل و فعل سے تبلیغ کریں۔ قول سے تبلیغ تو ہر ایک کر سکتا ہے کہ جو مطلب علم رکھتا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ معلومات حاصل ہوں تو بعینی ہی ان کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرے۔ اور عملی تبلیغ خاص طور پہ وہ کرے گا کہ ایک تو جو کسی بھی لحاظ سے حاکم ہو اور کچھ لوگ اس کے محکوم ہوں، جیسے مثال کے طور پہ حکمران جو ہیں وہ اپنے آپ کو اچھے کردار کے ذریعے ایسا رول ماڈل بنائیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے اچھے کردار کے حامل ہوں، جو آج کل ہمیں مطلب اسلامی ممالک میں ہر جگہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن باہر کے ملکوں میں ان لوگوں نے ایسے لاز بنائے ہوئے ہیں اور اپنی اخلاقیات کو اتنا انہوں نے ہماری ہی دین اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کر کے ان کی اسٹڈی کے ذریعے اتنا اچھا کر لیا ہے کہ ان کو آج بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان کی پھر آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اپنے بڑوں کو دیکھ کر کچھ سیکھتی ہیں۔ تو یہ کہ حکمران، پھر اسی طرح اگر شوہر ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے، پیر اپنے مریدوں کے سامنے، ایک عالم دین جو ہے وہ اپنی عوام کے سامنے جو اس سے اٹیچڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ کہ رول ماڈل بن کر انسان کوشش کرے کہ اپنے عمل کے ذریعے بھی تبلیغ کرتا رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول منقول ہے، بارہا آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ایسے شخص کو دوست بناؤ جس کی گفتگو سے تمہارے علم دین میں اضافہ ہو، اور وہ اپنی زبان سے نہیں بلکہ اس کا عمل تمہیں نصیحت کرنے کے لیے کافی ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے کو دوست بناؤ جس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، یعنی اچھا انسان ہو، بعمل ہو، اس کی زبان سے جو الفاظ نکلیں اس سے تمہارے علم دین میں اضافہ ہو، اور وہ شخص اگر خاموش بھی ہو تو اس کا عمل ایسا ہو کہ اس سے ہم نصیحتیں حاصل کر لیں۔ یہ جو تبلیغ ہوتی ہے یہ بھی بڑی کامل ہوتی ہے۔ تو ایک تو ہوتی ہے اخلاقیات کی تعلیم، اسی طرح دی جاتی ہے اچھے طرز عمل کے ذریعے۔ کسی نے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا،
ہم صبر و تحمل کر رہے ہیں اس کے سامنے، مطلب انتقام نہیں لے رہے، بدلہ نہیں لے رہے، اس کو جواب میں برا بھلا نہیں کہہ رہے، تو لوگ اس کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے قلوب میں اس صبر کرنے والے کی عظمت بیٹھ رہی ہوتی ہے، وہ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اس عمل کو وہ پسند کرتے ہیں۔ تو پھر کبھی ان کے اوپر ایسا موقع آتا ہے تو بعض اوقات اس شخص کی شخصیت جو ہے وہ ان لوگوں کو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنے کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اچھا رول ماڈل بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض برے رول ماڈل ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر مختلف قسم کی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں بھی اپنے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے حق میں بھی دعا گو ہوں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ جو ہمیں دیکھے، جو ہماری صحبت میں رہے وہ اچھا ہو، ہمیں دیکھ کر کوئی برائی کی طرف مائل نہ ہو۔ اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ اہتمام اختیار کرنا کسی عمل کا تاکہ سکھایا جائے، جیسے یہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز پڑھ کے دکھائی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو۔ اس کی شاید ایک بڑی وجہ یہ ہے، کئی وجوہات کئی حکمتیں اس میں ہیں، ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے تو گھر والے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ان میں بھی عادت پیدا ہوتی ہے۔ خصوصاً چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اپنے مصلی وغیرہ بچھا کر یا ساتھ ہی آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے مذاق مستی بھی چل رہی ہو، لیکن بہرحال ان کو ایک یہ سبق حاصل ہوتا ہے، درس حاصل ہوتا ہے کہ نمازوں کے کچھ اوقات ہیں جس میں بڑے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ پھر ہم آہستہ آہستہ اسی کو بنیاد بنا کے ان کو سکھاتے ہیں، اگر وہ ہل رہے ہوتے ہیں، بیٹا ہلتے نہیں نماز میں، باتیں نہیں کرتے، شرارت نہیں کرتے ہیں، اس سے بچے کے ذہن میں نماز کے بارے میں اچھی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ عادی بن جاتا ہے۔ وہ بھی جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہونا اتنا مشقت کا باعث نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس وہ گھر کے جن میں بڑے نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوں اور اس میں چھوٹے بچوں کو مطلب کوشش کی جائے کہ وہ نماز پڑھیں، تو ان کے لیے بڑا آزمائش بن جاتی ہے۔ سارے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر ادھر مشغول ہے، وہ وضو کر کے آ کے کھڑا ہو، یہ بڑا نفس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اچھی حدیث پاک ہے اس اعتبار سے کہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہم رول ماڈل بنیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اپنے متبعین کے لیے، جو ہماری عمل میں پیروی کر رہے ہیں، ہمارے قول کو سنتے ہیں غور سے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ دونوں طرح کے طریقے تبلیغ اختیار کرنے چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں کہ سجدے کے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے جھکنا۔ آپ کو پتہ ہے، میں بار بار یہ عرض کر دیتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر حدیث کا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں، اسے باب سے ہم تعبیر کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس باب اور حدیث کے درمیان کچھ حدیثوں کے ٹکڑے لے آتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی کا کوئی عمل ذکر کر دیتے ہیں، کسی صحابی کا یا تابعی کا قول ذکر کر دیتے ہیں، جن کو تعلیقات بخاری کہا جاتا ہے۔ اور اس پہ میں پھر ایک دفعہ یادہ کر دیتا ہوں، کافی پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جتنا حدیث کو اخذ کرنے میں، حاصل کرنے میں، کسی سے لینے میں احتیاط کیا کرتے تھے، تعلیقات میں آپ کی وہ احتیاط نہیں تھی۔ لہٰذا اس بخاری کی حدیث تو بہت پرفیکٹ چیز ہوتی ہے اور حجت ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی احتیاط کے ساتھ حدیثوں کو جمع کیا، لیکن تعلیقات بخاری کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کبھی کوئی حوالہ پیش کرنا چاہیں اور تعلیقات بخاری میں سے کوئی کسی کو بتانا چاہیں مثال کے طور پر، تو پھر یہ یاد رکھیں کہ وہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا جتنا حدیث پاورفل ہوتی ہے۔ ہم بخاری ہے طور پر سمجھ لیں، ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے، تو اب یہ نہیں کہ تعلیقات بخاری کو ترمذی کی حدیث پر فوقیت حاصل ہوگی، ترمذی کی حدیث تعلیقات بخاری سے بہرحال افضل مطلب مضبوط ہو سکتی ہے، راوی اچھے ہوں تو اس لیے تعلیقات بخاری اتنی محتاط انداز سے جمع نہیں کی گئی ہیں۔ امام بخاری نے ان کو اس میں اتنی احتیاط کیا ہے کہ ہوتی ہیں، تو میں اس کو اکثر پڑھ ہی دیتا ہوں۔ تو یہاں پر بھی ایک تعلیق ذکر کی گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت ابن عمر رکوع سجدے میں جاتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے، پھر اپنے گھٹنوں کو رکھتے تھے، جبکہ ہم احناف کے نزدیک ترتیب یہ ہے کہ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیتے ہیں، گھٹنے سب سے پہلے زمین پر آتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ،
پھر ناک، پھر پیشانی، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم بالکل اس کا برعکس کرتے ہیں کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، ہاتھ اٹھا کر اپنے گھٹنوں پہ رکھتے ہیں اور پھر پنجوں کے بل کھڑا ہونا، یہ سنت مبارکہ قرار دیتے ہیں۔ تو اب عوام کی خدمت میں یہی گزارش ہے کہ جب آپ احادیث مبارکہ پڑھیں گے تو آپ کو صحابہ کرام کے اعمال باہم متعارض نظر آئیں گے، ان میں ٹکراؤ نظر آئے گا، اور ان ہوا پھر کس حدیث کو لیں پڑھیں یا دونوں پہ کس طرح عمل کریں، یہ ائمہ کرام کا کام ہے، ہمارے اکابرین کا کام ہے کہ وہ ہمیں اس کی گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں۔ اسی لیے براہ راست کبھی بھی آپ صرف حدیث کو نہ پڑھیں بلکہ اس کی شرح کو پڑھیں یا اس طرح شرح کو سنیں۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈائریکٹ کچھ حدیثیں پڑھ کر نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کریں گے تو بہت زور سے گریں گے، سے مبتلا ہو جائے، جس کا بعض اوقات تدارک بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب اس پہ ذرا غور و تفکر کریں کہ اس میں بھی اب مذاہب ہیں، یعنی اس میں صحابہ کرام کے مختلف عمل رہے ہیں۔ ابھی حدیث نہیں بیان کی میں نے، پہلے میں اس پر کلام کر رہا ہوں اس تعلیق کے اوپر کہ صحابہ کرام کے عمل مختلف ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا کیا کہ پہلے آپ سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے زمین پہ رکھتے پھر دونوں ہاتھ، یا آپ نے ایسا کیا کہ پہلے دونوں ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے پھر گھٹنے رکھتے تھے؟ تو یہ دونوں عمل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ احناف اس میں تھوڑی سی تعویل کرتے ہیں جو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اس کے جواب دیتے ہیں، لیکن پہلے دیکھیے۔ تو سجدے کو جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کی حدیث پاک دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، لیکن پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے۔ یہ دیکھیں سرکار نے پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور شرح معانی الاثار میں ہے، یہ اتنی جگہ پر ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر عامل ہیں۔ اب دوسری حدیث کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھے جائیں جیسے احناف کہتے ہیں، تو یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھا کرتے تھے، ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو۔ اور یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور شرح معانی الاثار میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل کا یہی مذہب تھا۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل کی طرف دو مذاہب کی نسبت ہوئی، ایک یہ کہ جی آپ پہلے ہاتھ رکھتے تھے پھر گھٹنے، اور اس کے مطابق پہلے گھٹنے رکھتے تھے پھر ہاتھ، دونوں طرح کی روایت آپ کی طرف منسوخ کی گئی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اکثر صحابہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو پہلے رکھتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور اس میں کئی حوالے والوں سے ہے کہ یہ روایت آپ کی طرف منسوخ کی جاتی ہے۔ اور نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب اپنے ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب ایک ہی شخص کے دو عمل منقول ہوں، کیونکہ تالیخ بخاری کی یہی حضرت نافع ہیں جو کہتے ہیں کہ ابن عمر جب سجدے میں جاتے تو پہلے ہاتھ رکھتے پھر گھٹنے، اور یہی پھر ایک اور عمل روایت رکھتے تھے پھر ہاتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کچھ عمل کرتے تھے کبھی کچھ عمل کرتے تھے۔ یا احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے تو آخری عمر مبارکہ کا ہم عمل دیکھیں گے وہ کیا تھا۔ ہمارے سرکار اپنے آخری عمر مبارکہ میں یہی طرز عمل اختیار کرتے تھے کہ آپ پہلے رکھتے، بیمار تھے اس میں یہ ضرور تھا کہ آپ نے گھٹنے پہلے اٹھائے اور پھر ہاتھ اٹھائے، جیسے آپ نے بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت بعض اوقات بزرگ آپ نے دیکھے ہوں گے مسجد میں بھی کہ جب وہ سجدے سے اٹھتے ہیں تو ان کے اندر پیروں میں اتنی طاقت ان کو محسوس نہیں ہوتی، تو ہاتھ اٹھا کے پہلے گھٹنوں پہ رکھ کے پھر پنجوں کے بل اٹھیں، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ پہلے گھٹنے اٹھا لیں پھر لالا پین زوری ہوتی ہے۔ تو یوں جو روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے، اسے ہم یوں کہہ دیں گے کہ یہ ضرور کوئی عذر تھا تبھی ایسا ہوا، اور اکثر حالت میں سرکار نے یوں ہی کیا کہ پہلے گھٹنے پھر ہاتھ۔
اور اٹھتے ہوئے پہلے ہاتھ اٹھائے تو پھر کوئی ٹک نہیں رہے گا۔ 803 نمبر حدیث پاک، اب یہ حدیث ہے، یہ بیچ میں تو تعلیق پہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اب حدیث پاک ہے۔ 803 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز میں تکبیر پڑھتے تھے، چاہے وہ فرض نماز ہوتی یا غیر فرض، رمضان ہو یا غیر رمضان، یعنی ہمیشہ تکبیر سے نماز کا آغاز فرماتے تھے۔ پھر جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو تکبیر پڑھتے، پھر رکوع کے وقت تکبیر پڑھتے، پھر سجدے سے پہلے کہتے، یعنی رکوع سے اٹھتے ہوئے اور سجدے سے پہلے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر کہتے ربنا ولک الحمد، پھر سجدے میں تشریف لے جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، پھر 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے حتیٰ کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد کہتے اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ نماز تمہارے قریب کر رہا ہوں، یعنی تمہیں بتا رہا ہوں، بے شک ضرور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک تو تکبیر پورے ہر نماز کا جزو لازم ہے، یہی بتانا مقصود ہے راوی کا، حضرت ابو ہریرہ ہر نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے، اور اس میں کوئی فرض یا سنن نوافل کی تخصیص نہیں ہے، سب کے اندر آپ کو ہمیں تکبیر لگانی ہوگی، اور پھر مختلف تکبیرات کا طریقہ انہوں نے بتایا۔ بس یہ جو ایک بات ہے کہ پھر 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کر اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، یہ احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ضرور ہے، لیکن یہ اس کو ہم محمول کرتے ہیں کسی عذر پر، کہ سرکار کو کوئی عذر تھا تو پھر 2 سجدے کر کے آپ پہلے بیٹھے پھر آپ کھڑے ہوئے، ورنہ اکثر ایسی ہے کہ سرکار نے دوسرا سجدہ کیا بیٹھتے نہیں تھے بلکہ ڈائریکٹ سیدھے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جیسے کہ احناف کا طریقہ ہے، اور اس پر ہم پہلے بحث بھی کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے بات سنی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔